अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुल लहू शरीकुम मिनल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीन यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वइज़ क़ाल लुक़मानु लिब्निही वहुव यइज़ुहु या बुनय्य ला तुश्रिक बिल्लाह इन्नश्शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। वक़ाल तआला वला तुसअ्इर ख़द्दक लिन्नासि वला तमशि फ़िल अर्ज़ि मरहा इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फ़ख़ूर। वक़्सिद फ़ी मश्यिक वग़्ज़ुज़ मिन सौतिक इन्न अंकरल अस्वाति लसौतुल हमीर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ालू सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लि अलैहि या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मेरे वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक को अपनी उम्मत के साथ बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत थी। इस उम्मत की वजह से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर फ़िक्रमंद रहा करते थे। अक्सर व बेशतर इस उम्मत के लिए अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ाते रहते, दुआएं करते रहते। खुलासा उनका ये कि अल्लाह मेरी उम्मत के हाल पे रहम फरमा, मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा। यहाँ तक कि जब हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे तशरीफ़ ले जाते हैं,
اللہ کی ملاقات ہوتی ہے، ایک دوسرے کا دیدار ہوتا ہے، تو وہاں پر بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت یاد رہی اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت کے حوالہ سے سوال بھی کیا۔ تو اللہ رب العزت نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت اور پیار کو دیکھتے ہوئے امت کو بہت سارے تحائف سے نوازا۔ ان تحائف میں ایک تحفہ اللہ نے جو اس امت کو دیا وہ نماز ہے کہ اللہ نے اپنی طرف سے اس امت کو نماز والا جو ہے وہ تحفہ عطا فرمایا۔ اور نماز اللہ نے ایسا تحفہ دیا ہے جس کے بارے میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ لینے کا ایک ذریعہ اور سبب ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کے انتہائی قریب ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ جب بندہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور سجدہ کر رہا ہوتا ہے اللہ کے استحضار کے ساتھ، اللہ کی ذات کے دھیان کے ساتھ، اللہ کی محبت میں، وہ ایسے ہے جیسے اللہ کے قدموں پہ سجدہ کر رہا ہے۔ اب اللہ کے قدم کیسے ہیں؟ جیسے اللہ کی شان ہے۔ اور یہاں تک بھی آتا ہے کہ جب بندہ اس کیفیت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے کہ میں پل صراط پہ کھڑا ہوا ہوں، میرے دائیں طرف جنت ہے، میرے بائیں طرف جہنم ہے، اور میرے پیچھے موت ہے، سامنے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یا سامنے وہ گھر ہے جس کو اللہ نے اپنی تجلیات کا مرکز بنا رکھا ہے۔ جب اس کیفیت کے ساتھ بندہ نماز ادا کرے گا تو نماز کی ادائیگی کے بعد اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایسے گناہوں سے صاف کر دیں گے کہ جیسے آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے دنیا میں پیدا ہو۔ اللہ ہمیں نماز کا شغف اور شوق نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں اس تحفے کی قدردانی کی توفیق دے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں اکثر جو ہے وہ متفکر رہتے تھے، فکر مند رہتے تھے کہ کسی طرح اللہ تعالیٰ میری امت کی بخشش فرما دے۔ ایک مرتبہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی فکر میں تشریف فرما تھے کہ جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، اور جبریل امین علیہ السلام آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر کئی ہزار مرتبہ تشریف لائے، دن میں کئی کئی مرتبہ ان کے چکر لگتے تھے۔ تو آج بھی حضور علیہ السلام فکر مند ہیں، پریشان ہیں، تشریف فرما ہے۔ ظاہر بات ہے اللہ تو دیکھ رہے ہیں کہ میرے حبیب پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ کو وجہ کا بھی پتہ ہے کہ کیوں پریشان ہیں، لیکن اس کے باوجود جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جبریل جاؤ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور میرے حبیب کو میرا سلام کہو، میرے حبیب کو میرا سلام کہو، اور پوچھیں کہ آپ پریشان کیوں ہیں۔ اللہ تو دلوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتے ہیں، اللہ کی ذات کا خاصہ ہے، وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، دلوں کے بھیدوں کو بھی اللہ کی ذات جانتی۔ میرے آپ کے خواب و خیال جو دل و دماغ کے اندر پیدا ہوتے ہیں اللہ ان کو بھی جانتے ہیں۔ تو اس کے باوجود بھی جبریل آتے ہیں اور آ کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔
اور سوال یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ پریشان کیوں ہیں، مغموم کیوں ہیں، آپ متفکر کیوں ہیں؟ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام کے سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا، جبریل میں اپنی امت کے بارے میں فکر مند ہوں۔ اللہ نے ایسا نبی ہمیں دیا، اللہ نے ایسا نبی ہمیں دیا کہ جو ہر لمحہ اپنی امت کے بارے میں کیا ہے؟ پریشان ہے، غمزدہ ہے۔ اس بات کو اگر سامنے رکھ کے ہم سوچیں اپنی زندگی کے بارے میں یا اپنی محبت کے بارے میں، اپنے پیار کے بارے میں یا اپنے تعلق کے بارے میں کہ ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ کیسا تعلق ہے، ہمیں کتنا پیار ہے، ہمیں کتنی محبت ہے، ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے لیے کتنے فکر مند ہیں، ہم کتنے پریشان ہیں، ہم کتنے غمزدہ ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ہم سارے کے سارے زیرو ہیں، ہم سب کیا ہیں؟ زیرو ہیں۔ ہمیں سنت کی کوئی فکر نہیں، ہمیں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی کوئی فکر نہیں، ہم من چاہی گزار رہے، اپنی مرضی کی گزار رہے۔ جب ایسی روایات میرے آپ کے سامنے آئیں تو اپنے آپ کو فکر مند کر لینا چاہیے کہ یار اللہ نے ہمیں نبی ایسا دیا ہے کہ جو ہمارے بارے میں فکر مند رہتا تھا، ہم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فکر مند کیوں نہیں ہوتے؟ ہم اپنی زندگی کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کیوں نہیں کر رہے؟ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ پیار کیوں نہیں ہے؟ بندے کو سوچ میں پڑ جانا چاہیے، کسی نہ کسی موقع پر تو اللہ تعالیٰ ضرور اس بات کی توفیق عطا دے دیں گے کہ اللہ ہمارے دلوں میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت بھی پیدا کر دے۔ خیر، تو جبریل علیہ السلام نے سوال کیا کہ اللہ پوچھتے ہیں کہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا کہ جبریل میں اپنی امت کے بارے میں پریشان ہوں۔ اگلا سوال، جبریل علیہ السلام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ کافروں کے بارے میں پریشان ہیں یا مسلمانوں کے بارے میں پریشان؟ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ میری طرف دیکھ کے ذرا بات سنیں۔ آپ کافروں کے بارے میں پریشان ہیں یا مسلمانوں کے بارے میں پریشان ہیں؟ یا ایک اور بات کرتا چلوں، اس وقت روئے زمین پر جتنے بھی انسان ہیں، چاہے ان انسانوں کا تعلق یہودیت کے ساتھ ہے، عیسائیت کے ساتھ ہے، ہندو ہیں، سکھ ہیں، پارسی ہیں، بدھ مت ہیں، جتنے بھی لوگ اس وقت اس کائنات میں پائے جاتے ہیں وہ مسلمان ہیں یا کافر، سارے کے سارے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ بات سمجھ رہے؟ آگے پھر امت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے امت دعوت، ایک ہے امت اجابت۔ ساری امت حضور کی، پھر آگے اس کے دو گروہ بن جاتے ہیں، ایک امت دعوت بن جاتی ہے، ایک امت اجابت بن جاتی ہے۔ امت دعوت وہ جن کو دعوت دی جائے اسلام قبول کرنے کی، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، ان کو مسلمان جا کر دعوت دیں، کلمے کی دعوت دیں، آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں، یہ امت دعوت ہے۔ بات سمجھ رہے ہے؟ یہ بھی امتی، لیکن ان کا شمار ہوتا ہے امت دعوت میں۔ اور دوسرا ہے امت اجابت۔ امت اجابت اس گروہ، اس امت کو کہا جاتا ہے جس کو اللہ پاک نے کلمہ لا الہ الا اللہ نصیب فرما دی۔ کہو الحمدللہ۔ ہمارا شمار امت اجابت میں ہے۔
اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت نصیب فرما دی، اللہ نے ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ نصیب فرما دیا، اللہ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت میں مجھے آپ کو شامل کر لیا ہے جنہوں نے حضور علیہ السلام کی تعلیمات کو سنا، سمجھا اور قبول کیا۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ یہ ساری کی ساری ایمانی صفات ہیں، اللہ نے ہمیں ان کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دی تو ہمارا شمار ہوا امت اجابت میں۔ بات سمجھ گئے بھائی؟ ویسے تو ساری امت ہے نا حضور کی، اگر کوئی اور نبی ہوتا تو پھر یہ یہودی نصرانی حضور کے امتی نہ ہوتے۔ بات سمجھ رہے؟ الگ بات ہے کہ یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے، نصرانی جو ہیں عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد کسی کی نبوت نہیں چل سکتی، کسی نبی کی رسالت نہیں چل سکتی۔ آپ علیہ السلام عالمگیر نبی ہیں، سارے جہانوں کے نبی ہیں۔ حضور علیہ السلام کی موجودگی میں کسی بھی نبی کی رسالت اور نبوت، اس کی ایک مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، پہلے بھی بارہا دفعہ عرض کی ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تورات ہے، تورات کا ایک پرچہ ہے، پیپر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر وہ پرچہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تورات بھی آسمانی کتاب ہے، تو وہ پڑھتے رہے اپنے دھیان سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق کو روکا پڑھنے سے، تورات کو وہ پیج پڑھنے سے روکا۔ عمر تم اس کو پڑھی جا رہے، ذرا ادھر تو دیکھو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور رنگ تبدیل ہے غصے کے ساتھ، ناگواری کی وجہ سے۔ عمر آپ پڑھتے جا رہے ہیں، کبھی ادھر تو دیکھو۔ جب انہوں نے نظر اٹھائی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ، حضور کو جب غصہ آتا تو چہرہ مبارک سرخ ہو جایا کرتا تھا، دیکھنے والے کو پتہ چلتا تھا کہ حضور علیہ السلام اس وقت غصے میں ہیں۔ یہاں پیارے آقا کا حلیہ اگر موقع ملا تو آپ کے سامنے رکھو، یہاں ایک رگ ہوا کرتی تھی، یہاں پیشانی مبارک میں، جب غصہ آتا تو وہ رگ ایسے پھڑکنے لگ جاتی، دیکھنے والے کو محسوس ہو جاتا کہ حضور علیہ السلام اس وقت غصے میں ہیں، تو اس وقت فوراً اپنے آپ کو بندہ کنٹرول کر لیتا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نگاہ اٹھائی تو فوراً سوال کیا، جانچ گئے کہ میں نے وہ تورات کا پیپر پڑھ رہا ہوں، اسی کی وجہ سے ناگواری ہوئی، تو کہتے یا رسول اللہ کیا یہ کتاب برحق نہیں ہے؟ کیا یہ کتاب سچی نہیں ہے تورات؟ کیا اس کتاب کو صحیح نہیں مانا جا سکتا؟ مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم یہ ہے عمر، تورات تو کیا، یہ تورات تو کیا، آج اگر صاحب تورات بھی ہوتے، صاحب تورات کسے کہا جاتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو۔ آج اگر صاحب تورات بھی ہوتے تو ان کو بھی میری پیروی کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں، میری اتباع کرنی ہوتی ان کو بھی۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی؟ تو اڈا بھی عقیدہ ہے، اظہار کرو نا ذرا۔ حضور صلی اللہ آخری، سارے بولو حضور آخری، آپ کے بعد کوئی اور نبی؟ اگر کوئی پیارے آقا کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹ ہے، وہ کافر ہے، وہ کذاب ہے۔ یہ بات میرے آپ کے ملک کے آئین میں بھی درج ہے۔ خیر،
میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالمگیر نبی ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اے نبی ہم نے آپ کو سارے لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے. وہ سارے لوگ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ اس دنیا میں پیدا ہوں گے وہ سارے پیارے آقا کی امتی ہیں. ٹھیک ہے بھائی. تو میں عرض کر رہا ہوں یہودی کیا، نصرانی کیا، ہندو کیا، سکھ کیا، جتنے بھی لوگ اس کائنات میں پائے جاتے ہیں سارے نبی کے امتی ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ پھر میں نے کہا امت میں آگے دو تقسیم ہو جاتی ہے، ایک امت دعوت ہے، ایک امت اجابت ہے. تو خیر جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کافروں کے بارے میں پریشان ہیں یا مسلمانوں کے بارے میں پریشان ہیں؟ کافروں کے بارے میں پریشان ہیں یا کلمہ پڑھنے والوں کے بارے میں پریشان ہیں؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل میں کلمہ پڑھنے والوں کے بارے میں پریشان ہوں. خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ نے کلمہ نصیب فرمایا. کہو لا الہ، ہاں پھر کہیں لا الہ، پھر کہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو کیا فرمایا کہ میں کلمہ پڑھنے والوں کے بارے میں پریشان ہوں. اچھا اب آگے ذرا توجہ سے سننے والی بات ہے. جبریل علیہ السلام حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ کو پکڑتے ہیں، دست مبارک کو پکڑتے ہیں اور بنو سلمہ کا قبرستان تھا، بنو سلمہ قبیلہ، بنو سلمہ قبرستان میں لے جاتے ہیں. وہاں ایک قبر پہ اپنا پر مارتے ہیں، پر مار کے کہتے قم باذن اللہ. پر مارا اور کہا قم باذن اللہ، کھڑا ہو جا اللہ کی اجازت سے. یہاں ایک تعلیم ہے میرے آپ کے لیے بھی. زندہ کرنا اور مارنا کس کا کام ہے؟ یہاں فرشتہ بھی زندہ نہیں کر سکتا. آج پوری دنیا ٹیکنالوجی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہی. آج ایک اور وہ آگے آ گیا نا، وہ اے آئی جس کو کہتے ہیں کہ بندہ حقیقت نہیں پہچان سکتا حقیقت ہے یا ڈپلیکیٹ ہے. پتہ نہیں دنیا کہاں تک جائے گی، لیکن یاد رکھنا جہاں بھی دنیا چلی جائے ڈپلیکیٹ پرندے تو بنا سکتے ہیں، روبوٹ والے انسان تو بنا سکتے ہیں، جانور تو بنا سکتے ہیں روبوٹ والے، لیکن کسی کے اندر روح نہیں ڈال سکتے. ایک مکھی ڈپلیکیٹ تو بنا سکتے ہیں لیکن اس کے اندر روح نہیں ڈال سکتے. پرندہ بنا کر اڑا سکتے ہیں ٹیکنالوجی کے بل بوتے پہ، لیکن اس کے اندر روح نہیں ڈال سکتے. یہ میرے آپ کے رب کا کام ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا، مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ اس کے پیچھے بھی اللہ کی طاقت تھی، اس کے پیچھے بھی اللہ کی مرضی تھی، اس کے پیچھے بھی اللہ کی منشا تھی. اللہ چاہتے تو مردہ زندہ ہوتا، اللہ چاہتے تو مردہ زندہ ہوگا، اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی کر لو ہے. تو کیا جبریل علیہ السلام نے کیا کہا؟ وہ پر مارا قبر پہ اور کہا قم باذن اللہ. یہاں یہ سبق مل رہا ہے کہ سید الملائکہ بھی کسی مردے کو زندہ نہیں کر سکتے. اگر زندہ کریں گے تو اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے. یہی کہا کہ قم باذن اللہ. جب وہ یہ الفاظ بولے وہ جو قبر والا تھا وہ جناب فوراً قبر پھٹی اور ایک شخص اس قبر سے زندہ ہو کے کھڑا ہوا اور اس کی زبان پہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ
الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اللہ سے خاتمہ بالخیر کی دعا کیا کریں۔ اور رات کس جگہ بیان تھا، پروگرام تھا، تو مولانا عبدالوکیل صاحب تشریف لائے ہوئے، تو وہ اچانک بیان میں یہ بات اس طرح کی آئی قبر اور حشر کی، تو انہوں نے بات یہاں سے سٹارٹ کی کہ قبر کی ایک رات انسان کی زندگی میں آنے والی ہے، قبر کی پہلی رات، اگر اس میں انسان کامیاب ہو گیا تو آگے بھی کامیاب، اگر پہلی رات قبر کی پہلی رات میں ناکام ہو گیا پھر آگے بھی جان چھوٹنے والی نہیں۔ اور فرمایا خلاصہ یہ تھا کہ قبر کی زندگی یا قبر کی پہلی رات اس کی کامیابی اور ناکامی کا مدار دنیاوی زندگی پر ہے، یہ پکی بات ہے۔ دنیا کی زندگی اگر اچھی ہے تو قبر کی پہلی رات بھی اچھی ہوگی، دنیا کی زندگی اچھی نہیں پھر یہ امید لگانا چھوڑ دیں کہ ہماری قبر کی پہلی رات بھی اچھی ہوگی، ناممکن ہے۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ قبر میں 3 سوال ہونے والے، پتہ ہے نا؟ او بھائیو بتاؤ نا، پتہ ہے نا؟ پہلا سوال بولے بولے بولے، پہلا سوال مر ربو کا، سانو تو عربی آندھی نہیں، اس طرح پنجابی ہیں، سانو فرشتہ نہیں بولی سمجھ آئے گی اتنے؟ ایک بندہ کہتا ہے انشاءاللہ آئے گی آئے گی، فرشتے بولے وہ تو پنجابی نہیں بولتے، منکر نکیر تو پنجابی نہیں بولیں گے، نہ وہ پشتو اور اردو بولیں گے، وہ تو عربی بولتے ہیں۔ قرآن عربی میں، میرے نبی کی ذات عربی، اور جنتی آدموں کی زبان بھی کیا ہے؟ وہ آپ سارے پنجابی اتنے پنجابی بولیں، جنت میں جا کے پنجابی ہوگی، وہاں اردو ہوگا، وہاں جہاں پشتو ہوگی، انگریزی ہوگی، نانا یہ اللہ پاک کے غائبانہ نظام و سسٹم ہے۔ کوئی پنجابی مرتا سب، کوئی سندھی مرتا سب، کوئی بلوچی مرتا سب، انگریزی دان مرتا سب، عربی دان مرتا سب، کوئی سندھی بولنے والا ہے، کوئی فارسی بولنے والا ہے، کوئی بھی مر جاتا ہے، جب قبر میں جاتا ہے اس کو عربی زبان آتی ہے، اس کو عربی زبان آتی ہے۔ جب منکر نکیر اس کو آ کے بیدار کریں گے نا، کم باذن اللہ، وہ بھی کہیں گے اٹھ بھائی بڑی عیاشی کر لی، ہوں ادھر ادھر حساب کتاب دے، آ کے یہی کہیں گے مر ربو کا۔ بندہ سمجھے گا، میں بھی سمجھوں گا، آپ بھی سمجھیں گے، کبھی کسی نے عربی کا لفظ بھی نہیں پڑھا وہ بھی سمجھے گا اور سنے گا، ہاں مجھے کیا سوال کیا گیا ہے، وہ کہیں گے مر ربو کا۔ آسانی کے لیے پوچھیں گے فرشتے بھائی تیرا رب کون ہے؟ دنیا تو اس رب دے سامنے جھکیا ہوئے گا تو دسے گا میرا رب اللہ ہے، اللہ دے سامنے جھکیا ہوئے گا تو کہے گا میرا رب اللہ۔ اللہ کو منگیا ہوئے گا، ہر موقع تے اللہ کو مدد منگی ہوئے گی، یا اپنی زندگی اللہ اور اللہ دے رسول دے طریقے دے مطابق گزاری ہوئے گی، پھر کہے گا میرا رب اللہ۔ بھائی یہی ہے نا، میرا رب اللہ۔ ہاں اگر خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اللہ سب کا خاتمہ بالایمان فرما دے، اللہ دنیا کی زندگی ہماری پاکیزہ بنا دے، اللہ اپنی رضا والی زندگی دے دے، اپنے خوشنودی والی اللہ زندگی عطا فرما دے۔ اگر خدا نہ خواستہ اللہ کی مان کے زندگی نہیں گزاری، اپنی من چاہے گزار گیا، پھر وہاں ہائے بائے کرے گا کہ ہائے مجھے تو نہیں پتا، ہائے میں تو نہیں اللہ کو جانتا۔ پہلا سوال یہ ہوگا من ربو کا۔ دوسرا جناب من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ محض زبانی جمع خرچ نہیں، نبی کی محبت زبانی نہیں، نبی کی محبت کا محض دعویٰ نہیں، یہاں وہی بولے گا جس کے دل میں نبی کی محبت ہے، یہاں اس قبر میں وہی بولے گا، بلکہ یہاں تک بھی آتے ہیں اللہ پردوں کو اٹھا دیں گے، اپنی قبر سے بندہ روزہ رسول میں پیارے آقا کا دیدار کرے گا، اور فرشتے پوچھیں گے
इस हस्ती को जानते हो? इसके बारे में तेरा क्या ख्याल है? दूसरी रिवायत, हुजूर खुद कब्र में तशरीफ लाएंगे, फरिश्ते पूछेंगे इस हस्ती के बारे में तेरा क्या ख्याल है? अगर दुनिया में यही कहा होगा कि हाँ भाई बात ठीक है, मोहब्बत अपनी जगह थे, लेकिन गुजारनी असी अपनी मर्जी दी, सुन्नत दी कोई गल नहीं। रस्मो रिवाज जरूरी है, रस्मो रिवाज जरूरी है। साडा नक नहीं रहता, हमारा नाक बहुत बड़ा है ना, ये काबू नहीं आता हमारे, है? मर जाए तो तब भी रस्मो रिवाज, शादी ब्याह की तकरीबात है तो तब भी रस्मो रिवाज। हिंदुआना रस्में हमारे मुआशरे में ऐसी सिरायत कर चुकी है, मैं कहता हूं हम ऐसी दलदल में फंस चुके हैं कि अब निकलना हमारे लिए मुश्किल है। हम ये कहकर छोड़ देते हैं कि ये शादी है, खुशी का मौका कदी कदी आंदा, ये कहकर हम सुन्नतों को तार तार करके रख देते हैं। जब कोई फौत हो जाता है, अगर कहा जाए कि भाई गुस्ल मसनून दे दो, कफन मसनून दे दो, कब्र में मसनून तरीके से लिटा दो, मट्टी मसनून तरीके से डाल दो, कब्र में दफन मसनून तरीके से कर लो, जनाजा नबी की सुन्नत के मुताबिक पढ़ लो, फिर वहां ये आ जाता है कि ए भाभी है, ए फलाना है, ए फलाना, दफा करो जी, तुसी अपने तरीके नाल जनाजा पढ़ाओ है। और मसनून कपड़े कितने कफन के, बोले 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 कितने, मर्द के कितने कपड़े, बात इधर उधर निकल जाती है, बस क्या करूं। मर्द के 3 कपड़े और औरत के 5 कपड़े, 5। अब जरा कभी कोई फौत हुआ ना, जरा आप देखना, जरा तवज्जो करना, ये शलवार आ गई है, शलवार कफन में, कफन को सलाई नहीं लगाई जाती, याद रखना। जैसे एहराम की चादरें बंदा बांधता है, मुहिम आदमी सिला हुआ कपड़ा, सिलाई वाला कपड़ा नहीं पहन सकता, इसी तरह मैयत को कफन जो दिया जाता है उस कफन में भी सिलाई नहीं लगाई जाती। हां, अगर चादर का बर छोटा हो, चादर को बड़ा बनाने के लिए सिलाई लगाने की गुंजाइश है, लेकिन इसके अलावा बर बड़ा हो तो 3 कपड़े, 2 लंबी चादरें हैं और एक जिसको कफनी बोलते हैं कमीज, उसमें भी सिलाई नहीं होगी। दोहरा करके दरमियान से उसके सर से बराबर काट कर मैयत का सर निकाल के, हाँ जी, पहले वो कमीज पहनी आ जाती है, फिर उसके बाद इजार, फिर लिफाफा, ये 3 कपड़े बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन होता क्या आमतौर पे कि कफन में शलवार भी आ गई, औरतों के कफन में भी शलवार आ गई। अगर कोई कहता है कि जनाब शलवार नहीं है कफन में, ओए होए 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 होए, पता नहीं क्या कुछ बोलने लग जाते। मेरी मासी का इंतकाल हुआ, खाला का, मैं हमशीरा वगैरह कफन में दफन गुस्ल में दे रही थी, तो मैं पीछे खड़ा उनको बता रहा था। तो कफन जब मैंने कफन तरतीब दिया चारपाई पे, तो कफन जब आया तो उसमें वो भी थी, शलवार भी थी, तो मैंने उसको साइड पे निकाल दिया। तो जब वो मैयत को ऊपर डाला तो वो जो गुस्ल देने वाली थी औरत, आपा भी बड़े कम इल्म लोग हैं, कम इल्म कहूं, अपने आप को जाहिल कहूं, क्या कहूं। आपा बंदा भी और एक रखा होंदा बंदे नवाण वास्ते, इज्तमाई बंदा, और औरत भी इदां दी, जिद्दां दा वो गुस्ल दे देन, बस ठीक है भाई, घड़ी मैनू दे दो, कोई है, टाइम नहीं नजर आ रहा, किसी के पास घड़ी है तो मुझे दे दो। हमने इज्तिमाई लोग रखे होते हैं, दाने आते साल बाद दाने दो उस बंदे को, उन्हें जिद्दां दा बंदे को नवाता हुआ ठीक है भाई, जैसा कफन पहना दिया हुआ ठीक है। औरत भी ऐसी रखी होती है, और माशाल्लाह वो होते भी ऐसे सादा है, उनको पता ही नहीं होता कि गुस्ल देने का तरीका क्या है। यार सीखो तो सही, आप खुद सीखें, इससे बड़ा और क्या एजाज हो सकता है कि मेरे बाप का इंतकाल हो, मैं अपने बाप को खुद गुस्ल ना दे सकूं, ये तो बदबख्ती है।
میرا کسی عزیز رشتہ دار کا انتقال ہو اور میں جناب لوگوں سے پوچھتا پھروں کہ یار میرے فلاں عزیز منوان واسطے کوئی بندہ دیو، یہ بہت بڑی ہماری کم فہمی ہے، کم عقلی ہے، یہ جہالت ہے۔ غسل کرنے کا کرانے کا طریقہ سیکھو۔ کسی بھی عزیز کا انتقال ہو جاتا ہے اس کا خود غسل دو، اور اس کی فضیلت اتنی ہے کہ غسل دینے والے کے اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ بظاہر تو نظر آ رہے کہ لوگ شاید اس کو حقیر سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کی نگاہ میں غسل دینے والا حقیر نہیں ہے۔ خیر، تو وہ جناب وہ میت جب ڈالی چارپائی پہ تو میرے عزیزہ اقارب جو رشتہ دار تھیں ممشیرہ وغیرہ، تو جب وہ کفن دینے لگے تو وہ جو نہلانے والی تھی وہ کہنی شلوار کتنے ہے؟ ممشیرہ نے کہا کہ نہیں وہ شلوار ہمارے بھائی نے نکال دیا کہ شلوار صحیح نہیں ہے، 5 کپڑے مسنون ہیں۔ اس نے بادلے ناخواستہ مجبوراً غسل تو دے دیا۔ اس عورت کے الفاظ یہ تھے کہ مائیے مینوں معاف کر دیں تو ننگی اللہ دے کبار کا چلی ہیں۔ اب یہ جملہ کوئی دوسرا سنے گا جس بیچارے کو پتہ ہی نہیں، وہ کیا کہے گا کہ بہت بڑا ظلم ہویا۔ ایسے ہے نا بھائی، بہت بڑا کیا ہوا؟ ظلم ہوا۔ تو مسنون غسل کے کپڑے میت کے مرد کے کتنے بھائی؟ 3، اور عورت کے کتنے؟ 5۔ عورت کے 5 کپڑے میں 3 تو یہی مرد والے ہیں، ایک دوپٹہ ہے اور ایک یہ سینہ بند جس کو بولتے ہیں۔ یہ بھی 5 کپڑے انسلے ہوتے ہیں، ان میں بھی کوئی سلائی نہیں ہوتی۔ مجھے آپ بتائیں کہ شلوار ہوگی تو سلی ہوئی ہوگی؟ شلوار بدعت ہے، اس سے بچیں، اپنے آپ کو بچائیں۔ خیر، میں کر رہا ہوں کہ ہمارا مرنا، ہمارا جینا، ہمارا خوشی کرنا، ہمارا غمی کرنا، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں۔ او اللہ کے بندو، اور مرنا تو مسنون کر دو میت کا، اور اگر میت کا مرنا مسنون ہوگا، میت کا مسنون جنازہ ہوگا، مسنون اس کا دفن ہوگا، نیک صالح لوگ اس میت کا جنازہ پڑھنے والے ہوں گے، قبر میں جب منکر نکیر آئیں گے اس میت کو سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ سے جو خوشخبری دی جاتی ہے وہ یہ ملتی ہے، اس میت کو کہا جاتا ہے تجھے سب سے پہلی خوشخبری یہ ہے کہ جن لوگوں نے تیرا جنازہ پڑھا اللہ نے سب کو معاف کر دیا۔ جنازہ بھی ذرا اہتمام سے پڑھا کریں، اخلاص سے پڑھا کریں، دکھاوے کے لیے، بولو بھائی دکھاوے کے لیے آپ ایتھے بھی ڈنڈی مار جانے، دکھاوا اللہ کو پسند نہیں ہے، اترانا اللہ کو پسند نہیں ہے، تکبر میرے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کی کوئی بھی عبادت جب ہم کریں گے، جب تک اخلاص نہیں، اللہ کی رضا نہیں، اللہ کی خوشنودی نہیں، چاہے ساری زندگی سجدے میں پڑے رہو، اللہ ایک بھی سجدہ قبول نہیں فرمائیں گے۔ ہائے، تو میرے نبی نے کیا کہا؟ اے جبریل، میں اپنی امت کے ان لوگوں کے بارے میں پریشان ہوں جن کو اللہ نے کلمہ دیا، میں مسلمانوں کے بارے میں پریشان ہوں۔ جبریل علیہ السلام نے قبر پہ پر مارا ہے اور کہا قم باذن اللہ، اٹھ جا اللہ کے حکم سے۔ ایک بندہ ہنستا مسکراتا خوبصورت چہرے والا وہ قبر سے کھڑا ہوتا ہے، کہتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین۔ میں اگر کہوں تو یہ بے جانے ہوگا، وہ بندہ وہی تھا جس نے کلمہ پڑھا تھا اور اپنی زندگی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزاری تھی، اپنا سب کچھ نبی کی ذات پہ قربان کر دیا تھا، اللہ کی مرضی کی زندگی گزاری تھی، پیارے آقا کی تعلیمات پر زندگی گزاری تھی۔ یہی وجہ ہے ہنستا مسکراتا چہرہ ہے، اب کھڑا ہو رہا ہے اور کہتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ بھی پڑھا اور ساتھ اپنے رب کا شکر بھی ادا کیا۔ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ہاں، یہ وہی بول سکتا ہے جس کی زندگی دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقوں کے مطابق گزری ہو۔ دوبارہ یہ معاملہ پیارے آقا نے دیکھا، جبریل علیہ السلام نے اسے کہا کہ اپنی قبر میں لوٹ جا۔ وہ بندہ قبر میں
चला गया, कब्र बंद हो गई। फिर दूसरी कब्र पे चले गए प्यारे आका को लेकर, और उस कब्र पर भी अपना पर मारा और कहा कुम बिइज़्निल्लाह। उसे भी कहा कि हाँ उठ अल्लाह की इजाजत से, अल्लाह के हुक्म से। हदीस में आता है उस दूसरी कब्र से काले और स्याह चेहरे वाला एक बंदा जिंदा होता है और उसकी ज़बान पे जारी है हाय हसरत, हाय हलाकत, हाय तबाही, हाय अफसोस। उसका चेहरा भी स्याह, उसके चेहरे पे खौफ और डर और ज़बान पे हसरत के अल्फाज, अफसोस के अल्फाज। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने यह मंजर भी हुजूर अलैहिस्सलाम को दिखाया और उसे भी बाद में कहा जा लौट जा अल्लाह के हुक्म से। उसकी कब्र भी बंद हो गई। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, बंदा क़यामत के दिन उसी हालत पर उठेगा जिस हालत पे फौत हुआ होगा। हाँ, मुसलमान है तो कलमा पढ़ते हुए उठेगा, लेकिन वो मुसलमान जो रब चाही गुजार के गया, मन चाही नहीं। भाइयों बात समझ रहे हैं, बात समझ रहे हैं? अपने अमाल को सीधी सम्मत पे लाना हमारे लिए जरूरी है। हमने अल्लाह के पास जाना है, हमें पता हमने कब्र में जाना है, हमें पता हमें मौत आएगी, हमें इस बात का पता है हमसे 3 सवाल होंगे। हमें यह भी पता है एक दुनिया के अंदर शादी के मौके पर पहली रात हुआ करती है और एक मरने के बाद कब्र की पहली रात होती है। बात समझ रहे? कब्र की पहली रात होती है। अगर कब्र की पहली रात में आदमी बच गया, कामयाब हो गया, तो आगे वाली मंजिलें भी अल्लाह आसान कर देंगे। हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब कब्र पे खड़े होते इतना रोते उनकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो जाया करती थी। साथी पूछते हजरत ये क्या बात है, आप जहन्नम के तज़किरे से इतना नहीं रोते, अल्लाह के अजाबों को सुनकर इतना नहीं रोते, आपकी आंखों से आंसू नहीं निकलते, जब कब्र पे खड़े होते हैं, कब्र का तज़किरा होता है, आप बहुत ज्यादा रोने लग जाते हैं। तो फरमाया करते थे ये कब्र आखिरत की मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल है। आखिरत की मंजिलों में से यह कब्र सबसे पहली मंजिल है। अगर मैं इसमें कामयाब हो गया तो आगे भी कामयाब हो, अगर इसमें नाकाम हो गया तो आगे भी नाकाम हो। अब इख्तियार मेरे आपके पास है, इख्तियार मेरा आपका अपना है। हम अपने कब्र को ठंडा कर लें, हम अपने कब्र को जन्नत का बाग बना लें, हम अपनी कब्र में खुशियां देख लें, मेरे आपके इख्तियार में है, या हम दूसरा रुख देखें। अल्लाह ने मुझे आपको इख्तियार दिया है, आज़म करें इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हम इस बात की कोशिश करेंगे अपनी बाकी मांदा जिंदगी अल्लाह के अहकामात के मुताबिक गुजारेंगे, लेकिन गुजारेंगे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके पर इंशाअल्लाह। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।